الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے اور آج اس کی تیسری تاریخ بھی شروع ہو چکی ہے۔ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی ہر جگہ پر سیرت کے پروگرام، میلاد النبی کا جشن اور نعتیہ پروگرام اور قوالیوں کے پروگرام عموماً شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں لوگ حصول ثواب کی نیت سے شریک ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی جلسے میں یا عید میلاد کے کسی جشن میں یا کسی نعتیہ پروگرام میں یا قوالیوں کے پروگرام میں شرکت کر لیں تو ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ میرے محترم دوستو، سیرت کوئی موسمی چیز نہیں ہے کہ کسی مہینے کے آنے کے ساتھ اس کا ہنگامہ شروع ہو جائے اور جب وہ موسم گزر جائے تو پھر مسلمانوں کے سروں پر جوں تک بھی نہ رہیں گی۔ سیرت ایک مسلمان کی دائمی ضرورت ہے، اور ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ ہو، اس کے بولنے کا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، اس کے تجارت کے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے اصول پر نہ ہوں، اور اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی تجارت، اس کی زراعت اور اس کی نوکری، اس کی چاکری، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا اور اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا بھی جب تک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی آدمی حقیقت میں مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگوں کو سیرت کی اہمیت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور انشاءاللہ آج اسی کے موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں میں پیش کروں گا کہ سیرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس قدر ایک مسلمان کے لیے اہم ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جن میں سے 315 اللہ کے رسول ہیں، اور 315 اللہ کے رسولوں میں 5 ایسے پیغمبر ہیں جن کو کہ اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، اور ان 5 پیغمبروں میں سب سے پہلے زمانے کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں لیکن فضیلت و بزرگی کے اعتبار سے سب سے آگے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہر پیغمبر کی زندگی ساری امت کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبروں کی آئیڈیل زندگی میں
صرف 2 زندگیاں ایسی ہیں جن کو کہ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کی انسانیت کے لیے آئیڈیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چنا، اور ان میں سے یہ ایک زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، جس زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو کہ آپ کے ساتھ ایمان لے آئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور ان تمام معبودان باطل سے بیزار ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور بغض شروع ہو گیا ہمیشہ کے لیے جب تک کہ تم ایک اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، الا قول ابراہیم لابی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تو تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن ان کی زندگی کی یہ بات تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں آپ کے لیے ضرور طلب مغفرت کروں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا، اور پوری زندگی کو اسوہ قرار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک استثناء رکھا، کہا کہ یہ ایک بات چھوڑ کر ان کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی ساری زندگی کو آئیڈیل قرار دیا اور کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ سیرت یہ کوئی موسمی چیز نہیں ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دلی لگاؤ اور محبت کا اعلان کریں، اور جس وقت ربیع الاول چلا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ناک رگڑ کر آپ کاٹیں، اور بدعتیوں کے ساتھ مل کر آپ بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جائیں، حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک محبوب اور چہیتا نہ بن جاؤ، اس وقت تک کوئی آدمی مومن و مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار لے تو ہم اس کا خون پی جاتے ہیں، کوئی ہماری بیوی پر بری نظر ڈالے اس کی جان لینے کی درپے ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارے ماں باپ کے حق میں انسلٹ کر دے تو ہم اسے تماچا گھوسا مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ تو ایک عارضی محبتیں ہیں، لیکن دائمی محبت اللہ اور اس کے رسول کی، اور جتنا انسان اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اور کائنات کے تمام چیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب تک ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی محبت نہ کرے، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، تمہارے بیویوں کی محبت اور تمہارے خاندان کی محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور ان مالوں کی محبت جسے کہ تم نے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کی کہ کساد بازاری اور جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محلات
جس پہ تم رہتے ہو اور جس میں بڑے عیش و آرام کی زندگی تم بسر کرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں فتربصوا، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار. تو میرے محترم دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. 3 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی وجہ سے اس کے دل کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرماتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ فَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. اور تیسری بات یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ. پہلے کافر تھا، بعد میں مومن ہوا. پہلے مشرک تھا، بعد میں موحد بنا. پہلے بدعتی تھا، بعد میں متبع سنت بنا. اس کے بعد پھر اسے کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدعت و خرافات کی طرف جانا ایسے ہی ناپسندیدہ ہو جیسا کہ زندہ آگ میں جلنا. میرے محترم دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک مسلمان کے دل کو سکون پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مبارکہ مقدسہ بھی دلوں کو اطمینان و سکون پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کے بعد سب سے زیادہ جس کی یاد سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے وہ ہے آقائے عربی سرور کائنات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک تذکرہ. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ عماد الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ آئے. آ کر کہنے لگے کہ حضرت یہ علم میرے لیے مصیبت بن چکا ہے. جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہوں اتنا ہی زیادہ بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ کتابیں میں دیکھ کر کھولتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں تو انہوں نے تو میری زندگی اجیرن کر دی ہے اور میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے. میرے دل کا چین و سکون غارت ہو گیا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ پڑھتے کیا ہیں؟ کہا علم فلسفہ پڑھتا ہوں. کہا فلسفہ تو تمہارے حق میں موت ہے. اور کہا اور کیا پڑھتے ہو؟ کہا علم کلام لاجک پڑھتا ہوں. کہا ما زادت کا الا ریبا، یہ علم کلام اور علم لاجک تمہارے شکوک و شبہات کو اور بڑھاوا دے دے گی. حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ ہیں، خود امام رازی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی التفسیر الکبیر مشہور تفسیر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کو علم کلام اور فلسفے سے بھر دیا اور ہر چیز کو انہوں نے عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کی. میرے محترم دوستو، جس وقت مر رہے تھے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، فرما رہے تھے لقد تعمقت طرق الکلامیہ والمناہج الفلسفیہ فما رأيتها تروى غلیلا ولا تشفى علیلا ہا انا اموت على عقیدت امی او على عقائد اجائز نسب. کہ میں نے علم کلام کے سمندر کو کھنگال دیا اور جتنے بھی فلسفے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان تمام پر میں نے خوب غور و خوض کر لیا. فما رأيتها تروى غلیلا، یہ کسی پیاسے کو سیراب نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی بیمار کو شفا یابی دے سکتے ہیں. ہا انا اموت علی عقیدت امی او علی عقائد اجائز نسب. اب جب کہ میں مر رہا ہوں تو میرے فخر الدین رازی کے عقیدے پر نہیں بلکہ میرے جاہل ماں کے عقیدے پر مر رہا ہوں یا نیساپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. وہ ماتا وکان صحیح للبخاری علی صدرہ، مرتے وقت انہوں نے اپنے سینے پر صحیح بخاری رکھ لیا اور کہنے لگے یا اللہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس پر میرا ایمان. اور یہی وہ علم کلام ہے جس کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال ویطاف بہم فی العشائر والقبائل ویقال ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واقبل علی الکلام. علم کلام حاصل کرنے والوں کے تعلق سے میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو جوتوں اور چپلوں سے مارا جائے اور پھر ان کو قبیلوں میں اور بازاروں میں گھمایا جائے اور یہ کہا جائے کہ ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ، یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو کہ کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا ہے واقبل علی الکلام اور علم کلام حاصل کرتا ہے. تو میرے محترم دوستو، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عماد الدین واسطی سے پوچھا کہ حضرت کیا پڑھتے ہیں؟ کہا علم کلام پڑھتا ہوں، فلسفہ پڑھتا ہوں. کہا فلسفہ تو آپ کے حق میں موت ہے اور علم کلام تو آپ کے شکوک و شبہات کو اور زیادہ کر دے گا. کہا کہ حضرت پھر کیا پڑھوں؟ کہا اگر پڑھنا ہو تو میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مبارکہ مقدسہ کا تم مطالعہ کرو. اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بے چینی کو دور کر دے گا اور تمہارے قلب کو اللہ تعالیٰ اطمینان و سکون کی دولت عطا فرمائے گا. شیخ عماد الدین واسطی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی تابعین کی سیرتوں کو پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو شکوک و شبہات سے پاک کر دیا اور اطمینان و سکون کی اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت عطا فرمائی. اور یہی شیخ عماد الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک زبردست کتاب انہوں نے لکھی. تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک تذکرہ ہے کہ جسے پڑھنے سے اللہ رب العالمین دلوں کو اطمینان و سکون کی دولت عطا فرماتے ہیں. میرے محترم دوستو، ربیع الاول آتے ہی لوگ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی تعریف میں اس قدر غلو اور اس غلو کو ایمان کا ایک جز سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں. اور میرے محترم دوستو، اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو لوگ نعتیہ پروگرام رکھتے ہیں تو ان کے پروگرام میں آپ شریک ہوں یا قوالیوں کے پروگرام میں چلے جائیں. نعوذ باللہ من ذالک کی جتنے بھی ضعیف و موضوع روایتیں ہیں وہ سارے کے سارے آپ ان کے زبانیں سنیں گے اور جتنا شرک ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ پروگرام میں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے پیش کرتے ہیں. ہمارے حیدرآباد کے ہی ایک شاعر تھے انور صابری، بعد میں پاکستان چلے گئے تھے، تو ان کے تو کئی اشعار ہیں لیکن ایک شعر آپ سماعت فرمائیں. کہتے ہیں ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر، ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر، اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ، اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ، ہے مدینے سے ایسی عقیدت مجھے صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے. میرے محترم دوست، اگر صاف یہ کہہ دیں کہ جنت نہیں چاہیے تو پھر کیا ملے گی؟ میرے محترم دوست، حالانکہ جو آقا مدینہ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ میں تیری رضامندی اور جنت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور یا اللہ میں تیرے غضب اور دوزخ سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں. اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا اذا سألتم اللہ فاسألوا الجنت الفردوس، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا. اور ایک صاحب کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا جو کچھ ہے لے لیں گے محمد سے. نعوذ باللہ. یعنی اللہ کے پاس کیا ہے سوائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی طاقت نہیں. جو کچھ پاور ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوست، یہ کون سی لچر شاعری ہے؟ اور ایک صاحب وہ قوالی تو آپ سنتے ہی ہوں گے، بھر دو جھولی میری یا محمد. یا محمد کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمال درجے کی گستاخی ہے، کمال درجے کی گستاخی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
لوگوں جس طرح تم یہ دوسرے کو پکارتے ہو یا ملک جاوید کہہ کر یا انور کہہ کر یا فلاں کہہ کر یا فلاں کہہ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو کہیں سارے قرآن مجید میں یا آدم کہا یا نوح کہا یا موسیٰ کہا یا عیسیٰ کہا، سب کو یا لگا کر کہا، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اور ایک لچر شاعر اٹھتا ہے، ایک قوال اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے بھر دو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو وہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ غالب نے بھی یہ کہتے ہوئے سپٹ ڈال دی، غالب ثنائے خواجہ بر میرو گذاشتیم کہ ذات پاک قدردان محمد است، کہ اے غالب ہم نے تو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چھوڑ ہی دیا ہے، اور یہ ذمہ داری تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا ہے، کیونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردان اگر کوئی ہستی ہے تو وہ عرش والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کی تعریف کی ہے ایسا نہ تو کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کبھی کیا۔ اور میرے محترم دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے تھک گئے، یہاں تک کہ کہہ دیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی وہ قصہ مختصر، کہ اے صاحب جمال، اے انسانیت کے سردار، اللہ رب العالمین نے آپ کے رخ روشن سے چاند کو روشنی عطا فرمائی، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ آپ کی کوئی تعریف کرنا چاہے تو زمانے ختم ہو جائیں گے، صدیاں بیت جائیں گی، لیکن آپ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ وہ قصہ مختصر یہی ہے کہ رب کائنات کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوست، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں جس انداز سے کیا، خود کے تعلق سے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور دل کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ آپ کے دل نے جو کچھ دیکھا، آپ نے جو کچھ دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ اور آنکھوں کی معصومیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ما ذاغ البصر وما طغى، نہ تو آپ کی نظر مبارک ہٹی ہے اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی ہے۔ زبان کی طہارت کے متعلق اعلان فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ رب کا فرمان کہتے ہیں۔ اور جس جگہ پیدا ہوئی اس جگہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ جس جگہ آپ کے قدم مبارک پڑے اللہ رب العالمین نے اس جگہ کی بھی قسم کھائی اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ اس سے مراد وہ علاقہ یعنی بیت المقدس کا علاقہ ہے جس میں کہ یہ دونوں پھل کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، طور سینا کی وهذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ اور میرے محترم دوستو، آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کا تذکیہ کرتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ اور اخلاق کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
اخلاق کی انتہائی بلندیوں کے مالک ہیں، اور سینے کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ اور شان محمدی کی رفعت بتاتے ہوئے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، اور عمر مبارک کی قسم کھائی، فرمایا لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ اپنے مدہوشی میں بھٹکے اور بہکے ہوئے جا رہے ہیں، اور اپنے حبیب کی تعریف، ان کی شان اور ان کے قدر و مرتبت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی اے ایمان والو آپ علیہ السلام پر درود و سلام کیجیے۔ میرے محترم دوستو، اس تعریف میں کون سی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو بھردو جولی میری یا محمد کہنے کی ضرورت پیش آ گئی، یا ہم کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آ گئی ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر، یا یہ کہنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ لینا جو کچھ ہے لے لیں گے محمد سے؟ یہ کون سی گھٹیا شاعری ہے؟ اس میں کون سی تعریف کی قسم پائی جاتی ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں نے جیسے کیا، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھا حسن عطا فرمایا تھا، لیکن مکمل حسن جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ شخصیت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی مائی نے جنم ہی نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا، گویا جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی بنایا۔ میرے محترم دوست، ابھی آپ نے حضرت شیخ سعدی کا شعر سن لیا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ وہ قصہ مختصر کہ آپ کی تعریف اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو زندگی بیت جائے گی، زمانے ختم ہو جائیں گے، صدیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ بس مختصر یہ ہے کہ رب کائنات کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ و افضل اور اشرف ہستی اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ذاتی گرامی۔ اور ایک فارسی شاعر کہتا اللہ تعالیٰ اس کی خبر کو نور سے منور فرمائے، کہتا اگر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، اگر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، اگر میں اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک و عنبر سے دھوؤں تب بھی آپ کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکالنا انتہائی درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ میرے محترم دوست، یہ وہ تعریف ہے، اور یہ تعریف کرنے والے بھی قابل تعریف ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے تعریف کی ہے اور واقعی وہ مسنون تعریف ہے۔ میرے محترم دوستو، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں رب کائنات سے زیادہ آپ کا قدردان اور کوئی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کو پہچانیے، اور یہ سیرت صرف کہنے کے لیے، سننے کے لیے، آوا کے نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کی تبدیلی کے لیے ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی سیرت نے اس دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا، اور قیامت کی صبح تک
آپ अलैहिस्सलाम की सीरत किरदार से इस दुनिया में इनकलाब आते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आतिरा से इनकलाब के लिए तैयार करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको और तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा ताहिरा मुबारका मुक़द्दसा पढ़ने सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, एक दो ऐलानात इस तरह हैं कि इंशाअल्लाह हमारा जो खुतबा का प्रोग्राम है 2 फरवरी को होगा इंशाअल्लाह, जुमेरात के दिन, और उसका जो मौजू होगा ईद मिलाद की शरई हैसियत। बहुत सारे लोग मिलादुन्नबी के ताल्लुक से बहुत सारे दलाइल लेते हैं, कुरान से भी और कई अहादीस से भी, इस तरह के टूटे फूटे वो दलाइल लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इन तमाम का जायज़ा लेकर इंशाअल्लाह उसकी हकीकत वाज़ेह की जाएगी। तो ये आइंदा जुमेरात नहीं बल्कि इसके बाद का जुमेरात, यानी ये 2 आइंदा ये कल जुमेरात नहीं बल्कि इसके बाद जो 2 तारीख का जुमेरात है, तो इसमें खुतबा का प्रोग्राम है, इसमें आप ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ। और दूसरा ऐलान ये है कि 10 फरवरी बरोज़ जुमा को 10 फरवरी बरोज़ जुमा को हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है बरका, जो तफरीही प्रोग्राम है, और हर साल की तरह इस साल भी ये 10 फरवरी को मुनक़्क़द होगा। और इंशाअल्लाह हर इलाके से बसें चलेंगी, जिनके पास गाड़ियाँ ना हो तो पाकिस्तानी स्कूल के पास से यहाँ से क्या है बस रवाना होगी, और इसमें आप लोगों को नाश्ता दिया जाएगा, चाय, और इसी तरह दोपहर का खाना, और फिर शाम की चाय, और फिर वहीं दुरूस भी होंगे, और खेल कूद का प्रोग्राम भी होगा, खुतबे जुमा भी होगा, खुतबे जुमा के बाद खाना भी दिया जाएगा, उसके बाद सवाल जवाब के प्रोग्राम होंगे और तलबा से भी सवालात किए जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो भी प्रोग्राम हैं, इसके लिए तो खर्च तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने दाखिला फ़ीस सिर्फ 1 दिनार रखा है, सिर्फ 1 दिनार रखा है, और इसके ऐलानात यहाँ पर रखे गए हैं। तो मैं आप भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इसकी टिकट अभी से ले लें। ये एक आदमी के लिए ये एक टिकट है, अगर कोई फैमिली है तो 3 साल के उम्र के जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए टिकट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अभी से टिकट ले लें, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि कितने लोग इसमें आने वाले हैं। तो टिकट मेरे पास भी हैं और हमारे मलक जावेद साहब के पास भी हैं, तो आप हजरात जिनसे भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।